بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سورج کی کرنیں مدھم ہو چکی تھیں۔ میں باورچی خانے میں مصروف تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ باہر سے کمزور سی آواز آئی، پھپھو میں اویس ہوں۔ دروازہ کھولا تو سامنے 12 سالہ اویس کھڑا تھا، چہرہ زرد، آنکھوں میں آنسو، کپڑے پرانے اور مٹی سے بھرے ہوئے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، پھپھو امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دی ہے، آپ تھوڑے پیسے دے دیں تاکہ امی کی دوا لے آؤں۔ میں اس وقت غصے میں تھی، جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کا پرانا پھٹا ہوا نوٹ نکلا۔ میں نے جھلا کر وہ نوٹ اویس کے ہاتھ پر مار دیا، لے جاؤ اور مجھے بار بار تنگ نہ کرنا۔ اویس نے روتے ہوئے کہا، پھپھو یہ نوٹ نہیں چل رہا، دعا والے نے کہا تھا ایسا نوٹ قبول نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میرے اندر کی سختی جاگ گئی۔ میں نے جھٹکے سے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ میں نے بے رحمی سے دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح خبر ملی کہ اویس کی ماں دم توڑ گئی۔ میرا دل ایک لمحے کو لرز اٹھا، مگر فوراً اپنے آپ کو تسلی دی، یہ سب نصیب تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن اندر کہیں ایک کانٹا چبھ گیا۔ اویس کی شکل، اس کی روتی ہوئی آنکھیں بار بار یاد آنے لگیں۔ چند دن بعد معلوم ہوا کہ اویس بھی غائب ہو گیا۔ نہ کسی نے اسے گاؤں میں دیکھا، نہ رشتہ داروں نے، جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، میرے گھر جو کبھی خوشحال تھا تیزی سے بگڑنے لگا۔ شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا، گھر میں فاقے ہونے لگے۔ میں جو کبھی دوسروں کو حقیر سمجھتی تھی، آج دوسروں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ برتن مانجتی، کپڑے دھوتی، بچے کھلاتی، لیکن دل کے اندر ہمیشہ ایک خلش رہتی، کیا یہ میرا اس ایک تھپڑ کا نتیجہ ہے؟ ایک دن مالکن کے گھر سے زیور گم ہو گیا، فوراً الزام مجھ پر لگا، تم نے چوری کی ہے۔ وہ چلائی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بی بی جی میں نے تو کچھ نہیں لیا، اللہ گواہ ہے، مگر کسی نے بات نہ سنی۔ مجھے تھانے پہنچا دیا گیا۔ تھانے کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے پولیس افسر کو دیکھ کر میرا وجود پتھر کا ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی چہرہ، 12 سالہ اویس، مگر اب وہ بڑا ہو کر ایک رعبدار پولیس افسر بن چکا تھا۔ میری زبان لڑکھڑاری، او اویس! وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں برسوں کا دکھ اور زخم بول رہے تھے۔ میں روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی، بیٹا مجھے معاف کر دو، اس دن میرا قصور تھا، تمہاری ماں کے علاج کے پیسے نہ دے سکی، میں ظالم تھی۔ اویس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے سخت لہجے میں کہا، پھپھو اس دن آپ کے ایک تھپڑ نے مجھے یتیم بنا دیا۔ آپ کے ہاتھ سے پھینکا ہوا پھٹا نوٹ آج بھی میرے دل پر زخم کی طرح لگا ہے۔ ماں چلی گئی اور میں زندگی کے جنگ میں تنہا ہو گیا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو بیٹا۔ اویس نے پولیس کی وردی میں کھڑے ہو کر کہا، پھپھو اللہ کی عدالت سب سے بڑی ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر یاد رکھیں ناشکری اور ظلم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میرے آنسو بہتے گئے۔ میرے سامنے وہ بچہ کھڑا تھا جسے میں نے کبھی ٹھکرا دیا تھا، آج وہی میرے فیصلے کی کرسی پر کھڑا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کا ایک لمحہ ساری زندگی کا بوجھ بن جاتا ہے۔ کبھی کسی یتیم کی دعا یا آنسو کو معمولی نہ سمجھو۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی اس وقت ہوتی ہے جب وہ دوسروں کے درد کو حقیر سمجھتا ہے۔